الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد آتے وقت اور مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی. پچھلے درس میں ایک دعا کا ذکر کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ اور کون سی دعا مانگی جا سکتی ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت. ہمارے سامنے سنن نبی داؤد کی 466 نمبر کی حدیث ہے. راوی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے، یعنی دروازے کے قریب پہنچتے، گیٹ کے قریب پہنچتے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا کرتے تھے. پھر ان صحابی سے روایت کرنے والے تابعی ان سے پوچھتے ہیں کہ صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے تھے یا کچھ اور بھی پڑھا کرتے تھے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کے عمل میں اتنا ہی تھا. لیکن کل کے درس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، اور جو دعا بتائی گئی ہے داخلے کی اور باہر نکلنے کی، وہ تو دعا ہے ہی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے. تو صحابی تابعی نے جب ان سے پوچھا کہ اتنا ہی پڑھتے تھے کیا اور کچھ بھی کہتے تھے، تو صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک بات اور بتائی. وہ کیا بتائی؟ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر یہ پڑھ لے، کوئی انسان جب یہ پڑھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت یہ کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، جو یہ پڑھ لیتا ہے، یہ جو دعا بھی بتائی گئی ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان وہاں جا کر یہ کہتا ہے کہ آج کے دن، پورے دن اس انسان کی مجھ سے حفاظت ہو گئی، اس انسان کی مجھ سے پورے دن کیا ہو گئی ہے؟ حفاظت ہو گئی ہے. یعنی جب بھی یہ پڑھ لیا مسجد میں داخل ہوتا تو پورے دن اور رات میں شیطان کے وسوسے سے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو اب یہ تھوڑا سے دعا کی ترجمہ دیکھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ باللہ العظیم، عظیم اللہ کی پناہ میں، یعنی میں اللہ کے بڑے عظیم اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اس اللہ کی پناہ میں جس کا چہرہ کریم ہے. یعنی کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا، دینے والا. یعنی اس اللہ کے جو عظیم بھی ہے اور جس کا چہرہ بالکل کریم ہے، یعنی دینے والا، عطا کرنے والا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور وسلطانہ القدیم، اور اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کی سلطنت، جس کی سلطنت یعنی حکومت القدیم، پرانی ہے، یعنی جس کی طاقت بہت پرانی، سب پر غالب ہے، کوئی بھی اس کی طاقت سے آگے نہیں جا سکتا. کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو رجیم ہے. رجیم مطلب دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، دور کیا ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، تو اس سے جو ہے پناہ میں آتا ہوں. یہ اتنا سا جملہ ہے. اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ پڑھنے کے بعد انسان کیا پڑھ لے؟ والسلام علی رسول اللہ، اور کیا پڑھ لے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت. تو بہرحال اتنا جو ذکر بتایا گیا یہاں پر، اس کو پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ جو یہ کہہ دیتا ہے، شیطان بقیہ دن میں جو ہے اس پر حملہ نہیں کر سکتا، یا حفاظت رہتی ہے. اللہ یہ کہ وہ خود چاہنے لگ جائے کوئی چیز تو الگ مسئلہ ہے، لیکن شیطان کے حملے سے یا شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے کسی اور فریب اور جال سے بچ جائے گا. دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے. شیطان سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے.
انسان اپنے آپ سے بھی بچے اور شیطان سے بھی بچے. شیطان ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت بیٹھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے، پورے دن حفاظت ہو جائے گی. مانا کیا ہوا، اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ پورا دن لگا رہتا ہے، وہ ہر لمحہ لگا رہتا ہے. یہ تو اس لیے تو کہہ رہا ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد پورا دن اس کی حفاظت ہو گئی ہے. مطلب یہ ہر وقت لگا رہتا ہے پورا دن. آپ سوچو کتنا بڑا اس کا وہ ہے، اور کتنے زیادہ وہ مسلمان اور انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. پورا ٹائم اسے ہمارے پیچھے لگا کے رکھا ہے وہ، کہ کس طرح اس کو بہکانا ہے. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی جو حفاظت ہوگی شیطان سے اسی کے بقدر ہوگی جتنا اس کے دل میں ایمان ہوگا اور اللہ کی معرفت ہوگی. جتنا وہ اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہو اور اتنا جتنا ایمان رکھتا ہو اس کے بقدر ہی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا ایمان مضبوط اور جتنا اللہ کو وہ پہچانے گا اتنا اس کی حفاظت ہوگی شیطان سے. کیونکہ دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اعوذ باللہ العظیم، اللہ عظیم ہے، وبوجہہ الکریم، بہت دینے والا ہے. یہ دو چیز، وسلطانہ القدیم، اور اس کا جو غلبہ ہے، اس کی جو طاقت ہے بہت پرانی ہے. یعنی ابتدا بھی اس کی طاقت ہے، انتہا نہیں ہے اس کی طاقت. تو تین صفت یہاں پہ اللہ کی بتائی گئی ہے نا. تو اس کا مطلب جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اور جتنا اس پر ایمان رکھے گا اس کے بقدر ہی اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی. اور جتنا اللہ کی معرفت اس کے پاس پہچان نہیں ہوگی اور اللہ پر ایمان کمزور ترین ہوتا جائے گا، ویسے ویسے شیطان کے حملے سے وہ جو ہے اس کے حملے سے متاثر ہوتا جائے گا. تو یہ چیز معلوم ہوئی. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یہ بھی پڑھ لے. میں ایک بار اور دہرا دیتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تو یہ دعاؤں کی کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اس کو لے کر یاد کر سکتے ہیں اور ہفتے بھر میں 10 دن میں 20 دن میں یاد ہو جائے گا. جس کو جیسا موقع ملے اس کو یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے. شیطان کب کس کو ورغلائے بہکائے کچھ پتہ نہیں، ہر وقت لگا ہوا ہے. اللہ کے ذکر سے ہی اس سے حفاظت ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں 3 ذکر معلوم ہو گیا مسجد میں داخل ہونے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین.